10 چیزیں جو آپ کو چنگیز خان کے بارے میں نہیں جانتے ہوں گے۔ چنگیز اس کا اصلی نام نہیں تھا۔ وہ شخص جو منگولوں کا عظیم خان بنے گا وہ 1162 کے آس پاس دریائے اونو کے کنارے پیدا ہوا تھا، اور اس کا اصل نام تیموجن تھا، جس کا مطلب لوا کا یا لوہار۔ اسے 1206 تک چنگیز خان کا اعزازی نام نہیں ملا، تب اسے ایک قبائلی اجلاس میں منگولوں کا لیڈر قرار دیا گیا، جسے کوارلتائی کہا جاتا تھا۔ اگرچہ خان ایک روایتی لقب ہے جس کا مطلب ہے رہنما یا حکمران، مورخین ابھی تک چنگیز کی ابتدا کے بارے میں غیر یقینی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کا مطلب سمندر یا صرف ہو، لیکن سیاق و سباق میں اس کا ترجمہ عام طور پر سپریم حکمران یا عالمگیر حکمران کے طور پر کیا جاتا ہے۔ اس کا بچپن مشکل تھا۔ ابتدائی عمر سے چنگیز کو منگول اسٹیپ پر زندگی کی بربریت کا مقابلہ کرنے پر مجبور کیا گیا تھا۔ شریف تاتاریوں نے اس کے والد کو اس وقت زیر دیا گیا جب وہ صرف 9 سال کا تھا۔ اس کے اپنے قبیلے نے بعد میں اس کے خاندان کو نکال دیا۔ اس کی ماں کو اپنے 7 بچوں رورش کے لیے چھوڑ دیا۔ چنگیز شکار اور زندہ رہنے کے لیے چارہ کھا کر بڑا ہوا، اور 9 عمری میں اس نے کھانے کے تنازعہ میں اپنے سوتیلے بھائی کو بھی قتل کر دیا ہوگا۔ اپنی 9 عمری کے دوران حریف قبیلوں نے اسے اور اس کی نوجوان بیوی دونوں کا اغوا کر لیا، اور چنگیز نے ایک ہمت سے فرار ہونے سے پہلے ایک غلام کے طور پر وقت گزارا۔ ان تمام مشکلات کے باوجود 20 کی دہائی کے اول تک اس نے خود کو ایک مضبوط جنگ رہنما کے طور پر قائم کر لیا تھا۔ حامیوں کی فوج جمع کرنے کے بعد اس نے اہم قبائل کی سربراہوں کے ساتھ اتحاد قائم کر شروع کیا۔ 1206 تک اس نے اپنے جھنڈے تلے اسٹیپ کنفیڈریشنز کو کامیابی کے ساتھ مضبوط کر لیا اور اپنی توجہ بیرونی فتح کی طرف موڑنا شروع کر دی۔ اس کا کوئی قطعی ریکارڈ نہیں ہے کہ وہ کیسا لگتا تھا۔ ایسی با اثر شخصیت کے لیے چنگیز خان کی ذاتی زندگی، یہاں تک کہ اس کی جسمانی شکل کے بارے میں بہت کم معلومات ہیں۔ ان کی کوئی بھی عصری تصویر یا مجسمہ باقی نہیں بچا ہے، اور مورخین کے پاس جو بہت کم معلومات ہے وہ اکثر متضاد یا ناقابل اعتبار ہوتی ہے۔ زیادہ تر اکاؤنٹس اسے لمبے اور مضبوط کے طور پر بیان کرتے ہیں، جس میں بیتے ہوئے بال اور لمبی جھاڑی دار داڑھی ہے۔ شاید سب سے حیران کن تفصیل 14ویں صدی کے فارسی تاریخ نگار رشید الدین کے باشکریہ ہے، جس نے دعویٰ کیا کہ چنگیز کے بال سرخ اور سفید آنکھیں تھیں۔ الدین کا بیان قابل اعتراض ہے۔ وہ خان سے ذاتی طور پر کبھی نہیں ملا، لیکن یہ حیرت انگیز خصوصیت نسلی طور پر متنوع منگولوں میں کبھی نہیں سنی گئی۔ ان کے کچھ انتہائی قابل اعتماد جرنیل سابقہ دشمن تھے۔ دی گریٹ خان کی ٹیلنٹ پر گہری نظر تھی، اور اس نے عموماً اپنے افسران کو طبقے نسب یا ماضی کی وفاداری کے بجائے مہارت اور تجربے پر ترقی دی۔ میرٹکریسی میں اس اعتقاد کی ایک مشہور مثال 1201 میں حریف تہجد قبیلے کے خلاف جنگ کے دوران سامنے آئی، جب چنگیز قریب اس وقت مارا گیا جب اس کے گھوڑے کو اس کے نیچے سے تیر سے نکال دیا گیا۔ بعد میں اس نے تہجد قیدیوں سے خطاب کیا اور یہ جاننے کا مطالبہ کیا کہ ذمہ دار کون ہے، تو ایک سپاہی نے بہادری سے کھڑے ہو کر شوٹر ہونے کا اعتراف کیا۔ تیر انداز کی دلیری سے متاثر ہو کر چنگیز نے اسے اپنی فوج میں ایک افسر بنا دیا، اور بعد میں میدان جنگ میں ان کی پہلی ملاقات کے اعزاز میں اسے جیبی یا تیر کا لقب دیا۔ مشہور جنرل سبوتائی کے ساتھ جیبی ایشیائی اور یورپ میں اپنی فتوحات کے دوران منگول کے عظیم ترین فیلڈ کمانڈروں میں سے ایک تھے۔ اس نے شاید نادر ہی کسی اسکوار کو بے ترتیب چھوڑا۔ چنگیز خان نے اکثر دوسری ریاستوں کو پرامن طریقے سے منگول حکمرانی کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا موقع دیا، لیکن وہ مزاحمت کرنے والے کسی بھی معاشرے پر تلوار برسانے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا تھا۔ ان کی انتقام کی سب سے مشہور مہم 1219 میں اس وقت آئی۔ خوارزمیر سلطنت کے شاہ نے منگولوں کے ساتھ معاہدہ توڑ دیا۔ اس نے شاہ کو شاہراہ ریشم کے ساتھ سامان کے تبادلے کے لیے ایک قیمتی تجارتی معاہدے کی پیشکش کی تھی، لیکن جب اس کے پہلے سفیروں کو قتل کر دیا گیا تو مشتعل خان نے فارس کے خوارزمیر علاقوں پر اپنی منگول فوج کی پوری طاقت اتار کر جواب دیا۔ اس کے بعد کی جنگ نے لاکھوں افراد کو ہلاک کر دیا اور شاہ کی سلطنت مکمل طور پر تباہ ہو گئی، لیکن خان وہی نہیں رکا۔ اس نے مشرق کی طرف واپس آ کر منگول رعایا کے ایک گروپ ٹنگس شیاجیا کے خلاف جنگ چھوڑ کر اپنی فتح کی پیروی کی، جس نے خوارزم پر اپنے حملے کے لیے فوج فراہم کرنے کے اس کے حکم سے انکار کر دیا تھا۔ تنگون افواج کو بھگانے اور ان کے دارالحکومت کو برطرف کرنے کے بعد عظیم خان نے ان کی خلاف ورزی کی سزا کے طور پر پورے تنگوش شاہی خاندان کو پھانسی دینے کا حکم دیا۔ دیکھنے کے لیے شکریہ۔